دعا کریں۔ خدا لشکروں کے خدا رب الافواج، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے دن کے لیے، سبت کے لیے کہ خداوند تو نے ہمیں بخش دیا۔ اے خداوند تاکہ آج ہم تیری عبادت، تیری پرستش اور تیری ستائش کریں اور اپنے بادشاہ اور اپنے نجات دہندہ یسوع کو ملے، تو آج ہفتہ کے پہلے دن سبت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ساری پرستش کے لیے اور تیرے تاب کے لیے جو یہاں پر بنا ہوا ہے، لگا ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب وقت ہے جب تیری آواز کو، تیرے کلام کو سنتے ہیں۔ اے خداوند تو ہمیں بڑی عقل مندی، حکمت، فہم کا روح عطا کرنا تاکہ ہم تیری زندہ باتوں کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آئیے خدا باپ اور بیٹے روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ اور اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے، پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ کلام کو پڑھا جائے، ننھے بچوں سے گزارش ہے کہ آپ نے باتیں نہیں کرنی۔ کون کون بچہ شور نہیں ڈالے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ آمین ہاللیلویا۔ چرچ کی ترتیب کے حوالے سے تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں گے کہ جب بھی چرچ ہم آتے ہیں تو آپ ضرور ترتیب کے ساتھ بیٹھا کریں۔ کون کون یسوع کو ملنا چاہتا ہے؟ آمین۔ تو جو یسوع میں ملن آئیے تو لوگ کے بیٹھے تو گالتے نہیں نہ باندھی۔ جو بہنیں پہلے آگے بیٹھی ہوتی ہیں وہ بیٹھی ہیں، اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو سامنے ضرور آیا کریں تاکہ خدا کی قربت میں، خدا کی حضور میں ٹھہریں۔ آمین۔ کلام میں خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ خدا کی حضوری سونے اور چاندی، بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کے خون سے بہتر ہے۔ انسان کے پاس سونا ہو، چاندی ہو اور خدا نہ ہو تو وہ شخص غریب ہے۔ میں بہت پہلی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو شخص یسوع کے آگے جھکتا ہے وہ دنیا کے آگے نہیں جھکتا۔ تو جڑا آکڑ سے کھڑا رہتا ہے، آکڑ باز بنے رہتا ہے، تو ساری دنیا آگے جھک رہی رہتا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم یسوع کی حضوری میں بیٹھیں، یسوع کے آگے جھکیں تاکہ خدا ہمیں برکت دے۔ آمین۔ ایک شخص سی جن کا نام سی چلا، کی نام سی؟ تو چلا ہی سی، انہیں کبھی خدا پر، یسوع پر نہیں مانا تھا۔ جب بھی کوئی شخص اس کے ساتھ بات کرتا وہ کہتا میں یسوع کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ وہ کہتا کہ دنیا میں ترتیب نہیں ہے۔ ایک دن چلا بیری کے درخت تھلے بیٹھا سی، ان چلا دیکھ رہا سی، چلا سی نا، تو کہنا یسوع ہے ہی نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ تو اس نے کیا کہا، وہ اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ یہاں پر کوئی ترتیب نہیں۔ وہ بیری کے درخت کے نیچے لیٹ گیا، درخت کافی گھنا تھا، چھاؤندار تھا، اور بیری کے درخت کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے تھے۔ کیا لگے تھے؟ اور اس نے کہا دیکھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ خدا ترتیب کا خدا نہیں، ایک اتنا بڑا درخت ہے جس کی بڑی بڑی شاخیں ہیں اور اس پر چھوٹے چھوٹے کیا لگے ہوئے ہیں؟ بیل لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف اس نے ایک اور بیل دیکھی جس پر جو کدو کی بیل تھی اور اس پر بڑے بڑے کدو لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو، اگر کوئی خدا موجود ہوتا تو یہ بیل جو ہے یہ کمزور ہے، بیل اس پر لگنے چاہیے تھے اور کدو جو تھا وہ بیری کے درخت پر لگنا چاہیے تھا۔ وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا کہ ایک بیر آیا، اس کی آنکھ پر لگا اور اس نے آنکھ کو ملنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے سوچا ہاں خدا ترتیب کا خدا ہے، اگر اس کی جگہ کدو وہاں پر لگا ہوتا تو میری تو آنکھ ضائع ہو جانی، میرا سر پھٹ جانا تھا۔ تو اسی طرح خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے۔ خدا چلیادہ خدا نہیں، خدا عقل مندانہ اور خدا ایمانداروں کا
का क्या है? खुदा है। आमीन, हालेलुया। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम सुनेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 8 आयत नंबर 48 से मैं खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। खुदा का कलाम अगर आपके पास है तो जरूर निकालें। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 8 आयत नंबर 48 से हम खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को सुनेंगे। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया, मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। आयत नंबर 50, लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, हाँ एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपनी आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बढ़ाई करूं तो मेरी बढ़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बढ़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहती हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं, और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरे दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं